بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز، مجد الدین فیروز آبادی صاحب القاموس، مشہور آدمی، ایک جلد اخلاق پر ہے، علماء کے اخلاق پر ایک جلد سے ایک عجیب بات لکھتا ہے وہ نا، وہ کہتا ہے کہ جو شخص علم حاصل کرتے ہیں دنیا کے لیے وہ شبیہ بالعلماء لیس بعالم، وہ عالم نما تو ہے عالم نہیں۔ ایک قصہ ذکر کیا انہوں نے، قصہ یہ ذکر کیا کہ پہلے زمانے میں علم نہ مدرسے میں بنتا نہ کتاب میں، نہ مدرسات، نہ دارالاقامہ، نہ کھانا، نہ پینا، نہ رہائش، نہ کچھ نہیں۔ طالب علم علم کے لیے سفر کرتا تھا، ایک استاذ کے پاس جاتا تھا، نہ استاذ کی تنخواہ نہ طالب علم کا بوجھ استاذ پر، طالب علم اپنا خرچہ خود کرتا تھا، استاذ اپنا کاروبار کرتا تھا، اور جو کچھ اس کو آتا تھا کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ کے یا اپنے بیٹھک میں پڑھاتا تھا۔ تو فیروز آبادی صاحب نے لکھا ہے کہ جب بغداد میں مدرسہ نظامیہ بنا، اندلس سے اساتذہ بلائے گئے اور بڑی بڑی ان کی تنخواہیں، طلبہ کے لیے رہائش، کھانا پینا سب کچھ۔ بظاہر اچھی بات تھی کہ دونوں فارغ البال ہو کے کیا کریں گے، استاذ پڑھائے گا، طالب علم پڑھے گا۔ لیکن یہ بات جب ماوراء النہر کے علماء کو پہنچی، ماوراء النہر جانتے ہو ماوراء النہر، تو انہوں نے کیا کیا، علم کا ماتم کیا، وہ روئے اور کہنے لگے کہ اب علم کا جنازہ نکل گیا۔ اور دلیل یہ پیش کی انہوں نے کہ اس طرح سے پڑھنے والے کون ہوں گے، کسالہ اور اخصا، کسالہ اور اخصا، خسیس اور سست لوگ پڑھیں گے، جو اگر درسگاہ میں آتے ہیں تو استاذ پر احسان کرتا ہے، ایسے سست آئے گا، کبھی آئے گا کبھی نہیں آئے گا، کبھی غیر حاضر ہوگا، کبھی بہانہ کرے گا، کبھی کیا کرے گا، کیونکہ اس کے بعد رہائش ہے، کمرہ ہے، کھانا ہے، سب کچھ ہے۔ کہتے ہیں اس طرح سے جو لوگ تیار ہوں گے نا، نہ ان کو فائدہ ہوگا نہ امت کو فائدہ ہوگا۔ اور جو پہلا طرز تھا کہ طالب علم، اچھا اس میں مقصود استاذ ہوتا تھا، مقصود کیا تھا، اس میں مقصود جامعہ ہے، استاذ ثانوی چیز ہے۔ مثلا آپ جامعہ بنوریہ میں پڑھنے کے لیے آئے، یہاں کوئی بھی پڑھا ہے، آپ کا کوئی کام ہے اس سے؟ استاذ کا کام پڑھانا ہے، کوئی بھی پڑھنے آئے۔ طالب علم کہتا ہے استاذ مدرسے کے نوکر ہے، استاذ کہتے ہیں مدرسے نے داخل کیا، میرا طالب علم نہیں ہے، دونوں جبری ہے، دونوں کا تعلق بھی نہیں ہے، لہٰذا علم میں وہ برکت بھی نہیں ہے۔ وہ دور الگ تھا کہ مولانا یوسف بن نوری نے دارالعلوم دیوبند کس کے لیے چھوڑا تھا، انور شاہ کشمیری کے لیے، استاذ نکلا وہ بھی نکلا، دابیل کے چھوٹے سے مدرسے میں گیا، کیونکہ وہ ایک استاذ کے لیے گیا تھا۔ کا جو پرانا طرز تھا اس پہ عالی ہمت لوگ سبق پڑھتے تھے، عالی ہمت، ان کو بھی فائدہ ہوتا تھا، امت کو بھی فائدہ ہوتا تھا۔ امام احمد، ایک عالم لکھتا ہے کہ امام احمد بغداد میں دوڑ رہا تھا، اس کے پاس کاپی اور قلم تھا، کہتے ہیں میرے باپ نے اس سے کہا الی متی ھذہ المحبرہ، یہ سیاہی قلم کب تک؟ اس نے کہا الی المقبرہ۔ امام احمد کے پاس 2-3 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، غریب تھا، کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ ایک جگہ علم کے لیے گیا تھا، نان بھائی سے کہا تھا کہ روٹیاں آپ مجھے دیں گے، میں مزدوری کر کے آپ کو پیسے دوں گا۔ کیا ہوا؟ علم وہاں کا ختم ہو گیا، اور نان بھائی کے ساتھ حساب کیا تو کچھ پیسے بچ رہے تھے، اس نے کہا میری چپل لے لو۔ تو تبتی ہوئی ریت میں جا رہا تھا،
اور راستے میں حمال کا کام کر کے جا رہا تھا، مطلب ادھر سے بوجھ اٹھایا وہاں لے گیا، پیسہ کمایا ادھر سے ادھر سے. تو امت کے لیے کتنی بڑی کتاب چھوڑی ہے مسند احمد. ابھی تو ہم لوگوں نے علم کو مذاق بنایا ہے. تو عالی ہمت لوگ علم کے لیے عالی ہمت ہونا ضروری ہے. اس کے لیے بھی آپ کتاب کا نام لکھے. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کتاب ہے اس کی، کتاب کا نام ہے صفحات من صبر العلماء علی شدائد العلم والتحصیل. کبھی نام سنا ہے؟ اور یہ ملتی ہے عام پاکستان میں بھی چھپی ہوئی ہے. صفحات من صبر العلماء علی شدائد العلم والتحصیل.